إن الدين عند الله الإسلام. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. صدق اللہ العلی العظیم. بھائیو، بزرگو، دوستو، ملک میں اس وقت پارلیمانی انتخابات چل رہے ہیں، اور آج کچھ علاقوں میں ووٹنگ ہو بھی رہی ہے. ہم مسلمانوں کو ووٹ کی حیثیت شریعت کی نظر میں کیا ہے سمجھنا چاہیے، اور اس وقت موجودہ زمانے میں اس کی کیا اہمیت ہے اس کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے. موجودہ دور ہندوستان کا ایسا کشمکش کا ہے کہ یہ الیکشن مستقبل کے ہندوستان کا رخ طے کرنے والا ہے، کہ یہ ملک ہمارے بزرگوں کی قربانیوں کے بعد آزاد ہوا، جمہوری بنا. اب یہ ملک جمہوریت پر باقی رہے گا یا ایک خاص پارٹی جو خاص فرقے سے نفرت کرتی ہے اور خاص ایجنڈے کے تحت ملک کا ماحول خراب کیا جا رہا ہے، وہ اقتدار میں رہتے ہوئے اسے ہندو راشٹر کی طرف لے جائے گا. آج سے 70-72 سال پہلے جب ملک آزاد ہوا تھا، اس وقت بھی ایک آواز اٹھی تھی کہ ملک کو ہندو راشٹر بنایا جائے، لیکن اس وقت یہ آواز بہت کمزور تھی، اور ہمارے بزرگ جنہوں نے آزادی کے لیے قربانیاں دی تھی، تختہ دار پر لٹکے تھے، انہوں نے گھٹنے ٹیک دیے اور کہا کہ یہ ملک جمہوری رہے گا، اور ہم سے یہ وعدہ کیا گیا ہے کہ مسلمانوں کی ساری چیزیں محفوظ رہیں گی. تو اس وقت میں ملک کا قانون جمہوری بنا اور آج تک وہی چلا رہا. لیکن اس وقت کے حالات اور اب موجودہ دور کے حالات میں زمین آسمان کا فرق. اس وقت ایک مٹھی بھر جماعت تھی جو ملک کو ہندو راشٹر بنانے کے لیے کہہ رہی تھی، اور آج برسر اقتدار پارٹی علل اعلان کہہ رہی ہے. تو یہ ہم مسلمانوں کے لیے الیکشنز یہ دنیاوی مسئلہ نہیں ہے، یہ دینی مسئلہ ہے. میرا ایک ووٹ پورے مسلمانوں کے تشخص کی حفاظت بھی کر سکتا ہے اور پورے مسلمانوں کے تشخص کو برباد بھی کر سکتا ہے. پہلے جب سب کے ذہن سیکولر تھے اور سب پارٹیاں جمہوریت کی بات کرتی تھیں، تو کبھی آپ نے مسجد کے اس منبر سے کبھی الیکشن کی بات نہ سنی ہوگی.
لیکن اب وقت کا تقاضا ہے کہ ہم اس منبر سے الیکشن کی بات کہیں اور ووٹ کی صحیح حیثیت شریعت کی نظر میں کیا ہے وہ سمجھائیں۔ مختصر سے وقت میں آپ یہ سمجھیں جو ہم ووٹ دیتے ہیں، شریعت میں علماء کرام نے اس کی 4 حیثیتیں طے کی۔ ووٹ امانت ہے، اور امانت کا حکم یہ ہے کہ جس کی امانت ہے اسی پر پہنچے۔ امانت میں خیانت کرنے والے کا ایمان ہی نہیں ہے۔ حدیث میں آیا لا ایمان لمن لا امانت له، اس کا ایمان ہی نہیں ہے جس میں امانت داری نہ ہو۔ دوسری حیثیت ووٹ وکالت ہے، ہم جس کے نام ووٹ ڈال رہے ہیں، جس امیدوار کو ووٹ ڈال رہے ہیں، ہم اس کے وکیل ہیں، اور ہم یہ وکالت کر رہے ہیں کہ جس کا کام کا اس نے دعویٰ کیا ہے اس دعوے داری کا یہ اہل ہے۔ اب اگر ہم نے اہل کو ووٹ ڈالا تو ہم نے صحیح وکالت کی، اور اگر کسی نااہل کو ووٹ ڈال دیا تو ہم نے وکالت صحیح نہیں کی، ہم نے وکالت کا حق ادا نہیں کی۔ تیسری حیثیت ووٹ کی شفاعت ہے، سفارش ہے، اور قرآن کریم کہتا ہے من یشفع شفاعتا حسنتا یکن لہ نصیب منها ومن یشفع شفاعتا سیئتا یکن لہ کفل منها۔ کسی اچھے کام کی شفاعت اور سفارش کرے گا تو اس پر ثواب ملے گا، اور کسی برے کام کی سفارش کرے گا تو اس پر گناہ ہوگا۔ اب ہم ووٹ دیتے وقت یہ دیکھیں کہ جس کو ہم ووٹ دے رہے ہیں، جس کی ہم حمایت کر رہے ہیں، تو اس کی ہم سفارش کر رہے ہیں، تو ہم دیکھیں کہ اس پارٹی کا ایجنڈا، اس امیدوار کے خیالات کیسے ہیں۔ اگر اس پارٹی کا ایجنڈا جمہوریت کے خلاف ہے تو گویا ہم جمہوریت کے محل کو ڈھانے کی سفارش کر رہے ہیں، یا اس امیدوار کے خیالات جمہوری نظام کے خلاف ہیں تو ہم اس کے جمہوری نظام کے ختم کرنے میں معاون اور مددگار بن رہے ہیں۔ اور چوتھی حیثیت ووٹ کی ہے شہادت، گواہی، اور گواہی کے تعلق سے اللہ رب العزت والجلال نے قرآن میں فرمایا ہے وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ، گواہی کو چھپاؤ مت، وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ، جو گواہی کو چھپائے گا وہ گناہگار ہوگا۔ اور علماء کرام نے سب سے اہم حیثیت اس کی گواہی کی لکھی، لہذا قرآن کریم میں گواہی کو صحیح طور پر ادا کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اے ایمان والو اللہ کے لیے صحیح گواہی دو۔ اور جھوٹی گواہی کے سلسلے میں اللہ رب العزت والجلال نے 17ویں پارے میں ارشاد فرمایا فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ، بتوں کی گندگی یعنی شرک سے بچو اور جھوٹی گواہی سے بچو۔ جھوٹی گواہی کو شرک کے ساتھ ذکر کیا گیا ہے، مطلب جھوٹی گواہی ایسی سخت ہے جیسے شرک سخت ہے۔ اس لیے ہمارے ذہن میں ووٹ کا مسئلہ جیسا کہ ہمارے اکثر عام مسلمان سمجھتے ہیں صرف دنیاوی نہیں ہونا چاہیے، بلکہ یہ شرعی مسئلہ ہے۔
یہ گواہی ہے، اور گواہی کو صحیح طور پر ادا کرنے کی قرآن و سنت میں تاکید آئی ہے، اور غلط گواہی دینے پر گناہ کا حکم لگا ہے، شرک کے برابر قرار دیا ہے۔ یہ تو ہے ووٹ کی شرعی حیثیت۔ اب ہمارے ملک کی صورتحال جو تھوڑی بھی نظر رکھتے ہیں خبروں پر، جو اخبارات دیکھتے ہیں یا موبائل پر نیوز دیکھتے ہیں یا ٹی وی پر نیوز دیکھتے ہیں، تو ان سب کو یہ بخوبی اندازہ ہے کہ ہمارا ملک کس رخ پر جا رہا ہے، اور ہمارے ملک میں کون نفرت پھیلا رہا ہے اور کون محبت کی کوشش کر رہا ہے۔ جو لوگ سیاست پر گہری نظر رکھتے ہیں وہ تو جانتے ہی ہیں کہ مسلمانوں کے خلاف کس طریقے سے سازشیں رچی جا رہی ہیں، منصوبے بنائے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ ملک عزیز کا جو قانون ہے، جو سمویدھان ہے، جو ہمارا ادھیکار ہے، اس کو بھی ہم سے چھیننے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اب ایسی صورتحال میں ہم پارٹیوں کے نام پر بٹ جائیں، ہم برادریوں کے نام پر بٹ جائیں، ہم علاقوں کے نام پر بٹ جائیں اور اپنے ووٹ کو بکھیر دیں، جبکہ ہمارا مخالف اپنے ووٹ کو متحد کر رہا ہے اور وہ متحد ہے، تو ہم سے بڑا نادان کوئی نہیں۔ اس لیے میرے بھائیو، ووٹ کی جو شرعی حیثیت علماء کرام نے لکھی ہے، اس حیثیت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنا ووٹ کریں۔ تو سب سے پہلا کام تو یہ ہے کہ ہم مسلمانوں میں بڑی کوتاہی یہ ہوتی ہے کہ ہم ووٹ ہی نہیں کرتے، اور بڑے ہلکے سے انداز میں کہہ دیتے ہیں ارے ہمیں کیا دینے آ رہا ہے، ارے ہمارا کیا فائدہ ہے۔ یہ ہمارے جملے جو زبان سے ادا ہوتے ہیں، اس کی اہم وجہ یہ ہے کہ ہم نے ووٹ کی حیثیت ہی کو نہیں پہچانا۔ ووٹ کی حیثیت شرعی طور پر ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے کہ یہ گواہی ہے، اور گواہی کا دینا جب خاص طور سے مطالبہ ہو رہا ہو فرض ہے، اور صحیح گواہی دینا فرض ہے۔ تو ایک تو ہماری جو ووٹنگ کی تاریخ ہے، اس پر ہمیں اپنے گھروں میں، اپنے محلوں میں 100% ووٹنگ کی لوگوں کی تشکیل کرنی ہے کہ ہمارا ووٹ فیصد بڑھنا چاہیے، ہماری ووٹنگ کا فیصد 100% ہو۔ کوئی مجبوری ہے، کوئی ملک ہی میں نہیں ہے تو بات دوسری ہے، لیکن صرف یہ کہہ کر کہ ہمیں کیا ملنے والا ہے، اپنے ووٹ کو ضائع نہ کریں بلکہ ووٹ کو ضرور دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس وقت میں جو موجودہ صورتحال ہے اور موجودہ سیاست ہے، اس سیاست میں ہم میں سے ہر ایک جو تھوڑی بہت بھی شدھ بدھ رکھتا ہے، پورے ملک کو سامنے رکھ کر کس کو ووٹ کرنے میں فائدہ ہو سکتا ہے اور کس کو ووٹ کرنے میں نقصان ہو سکتا ہے، یہ ہم اپنے طور پر کر سکتے ہیں فیصلہ۔ اس فیصلے کو لینے میں ہمیں کوئی دقت اور پریشانی نہیں ہوگی۔ اس وقت میں ہم برادریوں کا، خاندانوں کا، علاقوں کا فرق اور بھید بھاؤ ختم کر کے ایک جٹ ہو کر 100% ہم ووٹ کریں اور 100% ووٹ کو ہم یقینی بنائیں۔
جمہوری ملک میں یہی ووٹ وہ طاقت رکھتا ہے، میرا ایک ووٹ ایسی طاقت رکھتا ہے کہ کسی بھی تخت نشین کو، کسی بھی منصبدار کو زمین پر لا سکتا ہے اور کسی بھی زمین پر چلنے والے کو گدی پر بٹھا سکتا ہے۔ جمہوریت میں کسی کی جاگیر نہیں ہوتی، وہ عوام کا چنا ہوا صرف 5 سال کے لیے نمائندہ ہوتا ہے، اور عوام کو یہ اختیار دیا جاتا ہے کہ اگر یہ ملک و ملت اور قوم کے حق میں صحیح کام کر رہا ہے، صحیح فیصلے لے رہا ہے اور قوم کی، ملک و ملت کی خدمت کر رہا ہے تو اسے آگے کو موقع دیا جائے، اور اگر وہ ملک و قوم کی خدمت نہیں کر رہا ہے تو یہی ہمارا ووٹ اس کو زمین پر لا دے۔ اسی طرح جو امیدوار ہے، الیکشن لڑنا اور الیکشن میں حصہ لینا یہ ناجائز نہیں ہے، یہ بری چیز نہیں ہے، بلکہ جب یہ دکھ رہا ہو کہ لوگ سارے برے آ گئے ہیں اس میں، تو اس وقت ضرورت ہوتی ہے کہ اچھے لوگ بھی اس میں جائیں تاکہ وہاں کی برائی کم ہو۔ ایک ہمارے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ یہ الیکشن لڑنا دینداروں کا، شریفوں کا کام نہیں ہے، یہ تو اوباش قسم کے بدتمیزوں کا، خیانت کرنے والوں کا، اس طرح کے لوگوں کا کام ہے۔ اسی کی وجہ سے یہ نقصان ہوا کہ سیاست لفظ ہی گندا ہو گیا۔ جبکہ اچھے لوگوں کا ہر جگہ ہونا ضروری ہے، اچھے لوگ ہوں گے تو اچھے فیصلے ہوں گے، اور اگر برے لوگ برسر اقتدار ہوں گے تو پھر وہ تو برے ہی اور غلط ہی فیصلے لیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، ہم سب کو اس الیکشن کو خصوصاً اہمیت کے ساتھ اپنے ذہن و دماغ پر بٹھا کر اپنے 100% ووٹنگ کو یقینی بنانا۔ کوئی ہمارا ووٹ ایسا نہ ہو جو نہ پڑے، اور اس ووٹ کو ہم اپنے ملک و ملت اور اپنی قوم اور اپنی ساری اسلامی شعائر کی حفاظت کا ذریعہ سمجھیں۔ یہ چیز ہمارے ذہن میں رہے گی، اور شریعت نے جو حیثیت اس کی طے کی ہے کہ یا تو وکالت ہوگی یا امانت ہوگی یا شہادت ہوگی یا سفارش ہوگی، یہ چاروں حیثیتیں ہمارے ذہن میں ہوں گی تو ہمارے لیے ووٹ کرنا بھی آسان ہے۔ ہماری صورتحال کیا ہے کہ ہم اپنے ووٹوں کا استعمال نہیں کرتے، اور کرتے بھی ہیں تو کنبے اور خاندان اور برادریوں میں بٹ جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارا ووٹ بے حیثیت بن کر رہ جاتا ہے۔ ہمارے علماء نے، جو ملک کے بڑے سطح کے لوگ ہیں، باقاعدہ اس بات کی ترغیب دی ہے اور باقاعدہ پورے ملک میں گھوم کر اس بات کی محنت کی ہے کہ مسلمان اپنا ووٹ بنوائیں اور ووٹ بنوانے کے بعد ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ اس لیے میرے بھائیوں، آپ سب حضرات یہاں ہیں، آپ تو انشاءاللہ کریں گے ہی اپنے ووٹ کا استعمال، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو لوگ اس کی اہمیت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، جو لوگ اس کی ضرورت کو نہیں سمجھ رہے ہیں، ان کو بھی ہمیں سمجھانا ہے اور ان کے ذہن میں بھی بٹھانا ہے تاکہ وہ بھی اپنے ووٹ کا صحیح استعمال کریں اور ووٹ صحیح جگہ جائے، اور یہ ہرگز نہ کہیں کہ میرے اکیلے کے ووٹ سے کیا ہوگا۔ جمہوریت میں ایک ہی ووٹ جتا بھی دیتا ہے
اور ایک ہی ووٹ ہرا بھی دیتا ہے۔ اس لیے ہمارا ہر ووٹ قیمتی ہے اور ہمارا ہر ووٹ پڑھنا ضروری ہے۔ آج کچھ علاقوں میں ووٹنگ ہو رہی ہے، باقاعدہ صدر جمعیت علماء ہند حضرت مولانا سید ارشد مدنی، اللہ ان کی عمر کو خوب لمبا کرے اور اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تادیر قائم رکھے، باقاعدہ کل ٹویٹ کر کے اور ویسے بھی ترغیب دی ہے کہ مسلمان اپنے گھروں سے نکلیں اور گھروں سے نکل کر ووٹ ڈالیں اور ووٹ کا صحیح استعمال کریں۔ یہ ہمارا قانونی حق ہے، سنویدھانک ادھیکار ہے، اس ادھیکار کا ہم استعمال کریں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کو اپنے ووٹ کی حیثیت اور اس کی اہمیت کو سمجھ کر ووٹ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس الیکشن میں اللہ تبارک و تعالی ایسے حکمراں اور ایسے حاکم مقرر فرمائے جو ملک و قوم اور ہم مسلمانوں کے لیے بہتر ہوں۔ اللہ رب العزت والجلال ہم سب کی یہ تمنا پوری فرمائے، اور اللہ ہم سب کی ان مساجد، مدارس اور دینی شعائر اور تشخصات کی حفاظت فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔